کا 19واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے 27ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے آیا. یہ کلمہ محبت کا کلمہ، اور اس کلمے کو پیش کرنے کے لیے مسز سمینہ زہری آئیں گی جو پاکستان سے ہیں. یہ ہماری بزرگاں آنٹی، یہ سسٹر عروج کی مدر ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں چرچ یونائٹڈ میں بھی، اور خدا کے کلام کو بھی وہ تیسرے کلمے کو پیش کرنے آئیں گی. خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب سے پہلے میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اور پھر بھائی سب کی کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس کلام کو شیئر کروں. آج سے ہزاروں سال پہلے یہ کام ہوا اور یسوع نے صلیب پر 7 کلمات ادا کیے. یہ 7 کلمات نہیں، میں اسے یوں سمجھتی ہوں کہ یہ 7 بڑے ایریے تھے جسے یسوع کو بول کر ہی اعلان کرنا تھا. اور یسوع نے ان 7 کلمات کو، ان فتح مندی کے اعلان کو 7 جملوں میں ادا کر کے اس روحانی عالم میں ہونے والی جنگ کو جو پوری آب و تاب سے تھی اور ابلیس کا پورا زور تھا کہ یسوع کو صلیب نہ دیا جائے اور نجات کا کام پورا نہ ہو، یسوع نے اس نجات کے کام کو جو اسے دیا گیا، یسوع نے اسے پورا ادا کیا اور نجات کے لیے ہمارے لیے اس دروازے کو کھول دیا جو انسان کھول نہیں سکتا تھا. اب یہ 7 کلمات بڑے بھید ہیں جو 2000 سال سے پہلے یہ ادا کیے گئے، اور ہر گڈ فرائیڈے کو ہم ان پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ پاک جس کو جیسے بھی سمجھاتا ہے وہ ویسے ادا کرتا ہے. اب ان 7 کلمات کے لیے یسوع کو یہ تیسرا کلمہ بولنے کی کیوں ضرورت ہوئی؟ پہلے 3 کلمات جو بولے گئے وہ دنیا کے تعلق سے تھے، اور آخری 4 کلمات اس نے خدا باپ کے ساتھ بات کی. اب جب وہ خدا باپ کی پوری فرمانبرداری کر رہا تھا تو یہ اسے اپنی ماں بھی نظر آ رہی تھی. پر سب نے اسی کرنے کو پڑھ دیا. اب وقت کی کمی کے باعث اس طرح سے ہے جیسے سمندر کو پیچھے رکھنا. اب کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ وہ سب جو میرے ذہن میں ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. حیرانگی کی بات یہ تھی، یسوع کی محبت کا دم بھرنے والے، یسوع کو شفائیں لینے والے، یسوع سے زندگی لینے والے، یسوع کے ساتھ کھانا کھانے والے، اور یسوع کے سب شاگرد کہاں تھے؟ یوسف کہاں تھا؟ اس کے بہن بھائی کہاں تھے؟ یہ 4-5 لوگ جو صلیب کے نیچے تھے. ایک بڑا ہجوم تھا جو یسوع کا دشمنوں کا تھا، اور یہ لوگ جو اپنی محبت کو اظہار کر رہے تھے یہ کیسے لوگ تھے اور یہ کیوں وہاں موجود تھے؟ مریم کا وہاں موجود ہونا اور اس کے ساتھیوں کا موجود ہونا ایک گہری محبت کا اظہار تھا. کامل محبت جو ہے وہ خوف کو دور کر دیتی ہے. اب جب کہ یوسف کہاں تھا اور یسوع کے بہن بھائی کہاں تھے، آئیے ذرا جانتے ہیں کہ یہ کہاں تھے. اور سارے شاگردوں میں صرف یوحنا ہی موجود تھا جسے یسوع نے یہ ہر دفعہ کہا جس سے یسوع محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد میں بھی اپنا یہی ٹائٹل دیا اور نے اپنے نام کو زیادہ بتایا نہیں. یہ یسوع مسیح کا فرسٹ قسم تھا اور یسوع مسیح سے محبت کرتا تھا. یسوع کی محبت گہری جو ہے وہ گہری دور اندیشی کی بات تھی، اور یسوع مسیح ایسا حکمت والا تھا جو دلوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو پڑھ لینے والا تھا، کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا. اب وہ انسان کی شکل میں اس کلمے کے لیے اس نے کہا آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے.
اس کو ضرورت محسوس ہوئی اور یہ عورتیں اس کی محبت کی اور اس کے عزم کی گہری مثال تھی۔ یسوع مسیح کا وہ کزن، وہ شاگرد جس سے وہ محبت کرتا تھا، اس نے پہلے اس سے محبت کرنے کا ٹائٹل دے دیا ہوا تھا، وہی وجہ تھی کہ وہ وہاں موجود تھا۔ اب یسوع کو جب یہ سارا کچھ منظر ہو رہا تھا تو یسوع جب خدا باپ کی پوری تابعداری کر رہا تھا تو ابلیس، میں یوں سمجھتی ہوں کہ ابلیس کے پورے تیر اسے لگ رہے اور روحانی فوجوں کی پورے مقرر فرشتوں کے ساتھ وہ پوری آب و تاب سے اس پر حملہ کر رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ باپ کی تو تابعداری کی، اپنی ماں کو دیکھ، اسے کون سنبھالے گا؟ وہ مریم کا اکلوتا تھا اور خدا باپ کا اکلوتا اور پہلوٹا تھا۔ جب کیونکہ وہ پہلوٹا ہونے کے ناطے سے وہ اپنی ماں کی ساری ذمہ داری اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، اور اس کی سارے باتوں کی وہ اسے سوالوں کا جواب دیتا تھا۔ اب مریم اکیلی تھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابلیس کہتا ہوگا کہ تیری ماں کا کیا بنے گا؟ اب تو شریعت کو پورا نہیں کر سکتا، خدا باپ کی فرما برداری کر رہا ہے، یہ اس کا کیا ہوگا؟ شریعت کو اگر پورا نہ کیا جاتا تو کبھی نجات کا کام پورا نہ ہوتا۔ چوتھا جو حکم تھا اس میں تھا کہ ماں اور باپ کی عزت کا۔ یسوع مسیح شریعت کو پورا جانتا تھا کیونکہ وہ کامل خدا، کامل انسان تھا، نہ صرف روحانی فوجوں کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، خدا باپ کی فرما برداری کر رہا تھا، اس نے زمین پر بھی اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے ماں کی ذمہ داری ایک ایسے شخص کو دی جو اس سے اعلیٰ محبت کا نمونہ رکھتا تھا، جو آخری دم تک اس کا وفادار رہا، جو گہری اس پر نظر رکھتا تھا کہ یہ میرے ساتھ چلے گا۔ تو یسوع نے اپنی ماں کو اس کے سپرد کر دیا، اور ساتھ ہی یہ ہو رہا تھا کہ ماں کا رشتہ جو ہے وہ ایک نیا موڑ لے رہا تھا۔ اس نے کہا آئے عورت، آئے عورت کا آپ سب جانتے ہیں کہ ترجمہ یہ تھا آئے معزز عورت۔ اب وہ عورت، وہ کریکٹر اس کا چینج ہو رہا تھا، وہ پورا الوہیت میں جو ہے جاتے ہوئے خدا باپ کا بیٹا بن گیا، اور مریم کو اس نے اپنی شاگردہ بنا لیا۔ اب رشتہ تبدیل ہو گیا، روحانی عالم میں ایک بڑا تہکہ مچ گیا۔ یسوع نے اسے فیل کر دیا، یسوع نے شریعت کو پورا کیا، یسوع نے نجات کے کام کو پورا کیا، یسوع نے ابلیس کے سارے تیر دانوں کو تباہ کر دیا، یسوع نے اس سارے حملوں کو فیل کر کے اس وقت جبکہ وہ جسمانی حالت میں جو ہے وہ جسمانی حالت میں وہ بالکل بے یارو مددگار لگ رہا ہے، لیکن کام کو پورا کر رہا ہے۔ اسے محبت کا ٹائٹل دیا گیا، اور محبت کی بہت سی باتیں ہماری بہن نے کی ہیں، تو یہ ایک لازوال محبت کی نشانی ہے۔ آئیے اس سے شخصی رشتہ رکھیں تاکہ اس کی محبت کو جان جائیں کہ کوئی راست باز بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس نے ہم گناہگاروں کے لیے وہ سب کچھ کر دیا جو اس کو کرنا تھا۔ راہ، حق اور زندگی یسوع ہے، زندگی اس کو شخصی طور پر جانیے اور اس کی محبت کو گہرے طور پر اپنے دلوں میں خدا آپ کو ابھی وقت ہے بہن میرا خدا کے جلال کے لیے